علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ہم ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل پروگرام میں حاضر ہو چکے ہیں۔ 5 روزے مکمل ہوئے، اب ہم چھٹے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ سحری کے مزے بھی لوٹ رہے ہوں گے اور ایف جی این چینل کے ذریعے سے ہمارے اس پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ویسے تو ہمارے پروگرام میں بڑے ہی پیارے پیارے گیسٹ اور کنٹسٹنٹ تشریف لاتے رہے ہیں، مگر آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں، جو کہ گیسٹ بھی ہیں اور کنٹسٹنٹس بھی ہیں، یعنی انشاءاللہ ان سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے اور وہ مقابلے میں بھی شرکت کریں گے۔ تو بڑے ہی پیارے پیارے گیسٹ ہوں گے آج ہمارے ساتھ اور ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ آج کا پروگرام ہے، تو جو بھی دیکھ رہا ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوراً اس لنک کو، یوٹیوب پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس لنک کو دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور سب کو اس کا بینیفٹ مل سکے۔ تو آج کا پروگرام بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ہم نے بچوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی کل پروگرام میں دی تھی، وہ ایکٹیویٹی یہ تھی کہ بچوں نے ہمیں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کرنی ہے، جس میں انہیں یہ کہنا ہے، اگر انہیں روزہ رکھا ہے تو انہیں یہ بتانا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا، اور اگر 313 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے تو یہ بتانا ہے کہ آج میں نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کئی بچوں نے ہمیں ویڈیو سینڈ کی ہوگی، انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم ہمارے بچوں اور بچیوں کی ویڈیو کو بھی چلائیں گے۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کو آج کا سوال بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے مدنی پھول بھی لیں گے، مقابلہ بھی کروائیں گے۔ تو بڑا ہی پیارا پروگرام ہے آج کا، بڑا ہی پیارا ایپیسوڈ ہے، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ انشاءاللہ ہمارے جو گیسٹ آج شرکت کرنے والے ہیں، ہوتا ہے نا کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو تعارف کی محتاج نہیں ہوتی، ان کا انٹروڈکشن دینے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود اتنے مشہور ہوتے ہیں کہ ہم کیا ان کا انٹروڈکشن دیں۔ تو بس آج ہم نے یہی کیا ہے کہ ایسی مشہور شخصیات کو ہمارے بیچ انوائٹ کیا ہے۔ تو آج ہمارے بیچ جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی جانی مانی شخصیات موجود ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک نے کافی انہیں نوازا ہے۔ انہوں نے دعوت اسلامی انڈیا کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی، اپنی زندگی خرچ کر دی، اور آج الحمدللہ عز و جل جو ہم ہند بھر میں دعوت اسلامی انڈیا کا فیضان دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ آج تشریف لائے ہیں، میں نے انہیں عرض کی کہ حضور آپ تشریف لائے، کرم فرمائیں، تو سب نے جو ہے وہ مجھ گناہ گار کی آواز اور مجھ گناہ گار کی التجا کو قبول کیا، اور الحمدللہ یہاں پر یہ کرم فرما ہو گئے۔ تو سب سے پہلے ہم ٹیم اے کی جانب چلیں گے، دیکھتے ہیں ٹیم اے سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے حاجی ابو بکر بھائی ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہی پرانے سینئر ترین اسلامی بھائی، یعنی جب ہم نے دعوت اسلامی انڈیا میں آنکھ کھولی تب سے ہم جو ہے وہ انہیں دیکھ رہے، اس سے پہلے سے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی انڈیا کی خدمت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یقین مانیے کہ امیر اہل سنت کا وصف اور امیر اہل سنت کی سیرت میں نے سب سے پہلی مرتبہ انہی سے سنی تھی، بیان کی صورت میں۔ ماشاءاللہ ہر 26ویں کو ہمارے علاقے میں اجتماع ہوتا تھا، اس وقت مدنی چینل کا سلسلہ نہیں تھا، امیر اہل سنت اس وقت ویڈیو پر نہیں تشریف لاتے تھے، تو حاجی ابو بکر بھائی کے ہی ذریعے سے ہم نے امیر اہل سنت کی سیرت پر بیان سنا تھا۔ بڑے ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں۔ نیکسٹ اسلامی بھائی، ایکچوئل میں ایک اسلامی بھائی ہمارے وہ بھی بہت سینئر ہیں، آنے والے تھے، بٹ شاید انہیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور وہ آج تشریف نہ لا سکے، تو ان کی جگہ پر ہم نے ہمارے ایک مدنی اسلامی بھائی کو بٹھایا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے منیر اسلام بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ یہ منیر عالم بھائی کی جگہ پہ منیر اسلام بھائی کو ہم نے یہاں پر جلوہ گر کیا ہے ماشاءاللہ۔ اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب، تو ٹیم بی میں بھی ماشاءاللہ بڑی ہی مشہور شخصیات موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سینئر ترین مبلغ حاجی امین صلاح بھائی،
الحمدللہ عز و جل انہوں نے بھی دعوت اسلامی انڈیا کے لیے بہت کوششیں کی ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. کسی نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ اولڈ از گولڈ. میں کہوں گا اولڈ از گولڈ یہ بات درست نہیں ہے. ایکچوئل میں جو ہے وہ یہ آج بھی اسی طرح دین کی خدمت کرے جس طرح ایک جوان کرتا ہے. کیا میں بات کروں اگر حاجی شبیر بھائی کی یا حاجی امین بھائی کی, یہ سب ماشاءاللہ ایک جوان کی طرح جو ہے وہ دین متین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ بھی جوان بھی ہیں اور الحمدللہ بہت یہ سیکریفائسز اب بھی دے رہے ہیں. اب بھی ان کی کوشش ہے, جب بھی کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے الحمدللہ یہ حاضر رہتے ہیں. بڑے معاملات میں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی انڈیا کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں اور انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے, انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی انڈیا کا ہندوستان بھر میں ماشاءاللہ انہی کے دم بدم سے یہ ساری سارا فیضان جاری ہے. تو ماشاءاللہ حاجی امین صلاح بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے FGN چینل کے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی حاجی شبیر بھائی. الحمدللہ ان کے بیانات سے جو ہے وہ یعنی پورے ہندوستان بھر میں ان کے بیانات مشہور ہیں. جگہ بہ جگہ انہوں نے بیانات کیے ہیں الحمدللہ عز و جل. FGN چینل پہ بھی آپ نے ان کی زیارت کی ہوگی. حاجی شبیر بھائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے بہت ہی بہترین مبلغ اور بہت ہی پیارا بیان کرنے والے اسلامی بھائی. الحمدللہ ان کے بیانات سنتے سنتے آج الحمدللہ عز و جل ہم یہاں تک پہنچے اور ان سے کافی تربیت ہم نے حاصل کی ہے. الحمدللہ یہ دو ٹیم کے اسلامی بھائی یعنی آج آپ سمجھ لیں کہ بڑا ہی پیارا پروگرام ہے, بڑا ہی پیارا ایپیسوڈ ہے. آج اس کو مس نہیں کرنا ہے, سٹارٹ ٹو اینڈ اس کو دیکھنا ہے. آپ نے ان کو بیان کرتے تو سنا ہوگا, آپ نے ان کو آن فیلڈ تو دیکھا ہوگا, بٹ آج کا جو پروگرام کا فارمیٹ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. یعنی تھوڑی سی مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ سب اسلامی بھائی, یہ تینوں اسلامی بھائی اکثر ساتھ میں ہوا کرتے تھے. پہلی بار یہ FGN چینل میں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ آمنے سامنے ہو گئے. یعنی آمنے سامنے والی کیفیت شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو, ہمیشہ ایک ہی طرف رہے الحمدللہ. بٹ یہ بھی آمنا سامنا جو ہو رہا ہے, یہ بھی مقابلہ جو ہو رہا ہے میٹھا میٹھا مقابلہ ہے, سویٹ کمپٹیشن ہے. اور اس میں جو ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ٹیم A جیتے گی تو ہمارے شبیر بھائی اور امین بھائی کو بہت خوشی ہوگی, اور اسی طرح ٹیم B جیتے گی تو ابو بکر بھائی کو خوشی ہوگی. تو ماشاءاللہ یہ ان کی محبت ہے, اللہ ان کی محبت کو بھی سلامت رکھے. بس یہ مقصد یہ ہے کہ علم دین ہمارے ناظرین تک پہنچے. نیک مقاصد کے ساتھ ہم یہاں پر جمع ہوئے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ علم دین ہمارے ناظرین تک ڈیلیور کرنا. یعنی مقابلہ تو صرف بہانہ ہے, ایکچوئل میں علم دین سکھانا ہے. تو علم دین سکھانے کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ یہ فارمیٹ اور یہ انداز ہم نے اختیار کیا ہے. تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں. ان سے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ. آئیے سب سے پہلے ہم اس پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حاجی امین بھائی ایک سوال کا میرے جواب دیں. ماشاءاللہ آپ کے مجھے ریگولر فیڈ بیک ملتے ہیں اس پروگرام کے تعلق سے کہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ 2 جملے اس پروگرام کے تعلق سے اور FGN چینل کے تعلق سے بتائیں, پھر انشاءاللہ ہم باقاعدگی کے ساتھ اس پروگرام کو سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یہ جو FGN چینل کا یہ جو پروگرام ہے جی دراصل یہ ہمارے امیر اہل سنت, ہمارے مرشد مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کا پسندیدہ پروگرام ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں بھی پسند ہے, ان کے تمام فالوورز کو پسند ہے. اور یہ انہوں نے نہیں کہا, ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا ہے. کس طرح امیر اہل سنت کو پسند ہے؟ جی جناب, وہ ہم ان کی خدمت میں رہتے تھے جی, تو وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ ہماری ذہنی آزمائش لیا کرتے اچھا. تھے. اب میں ساری بولوں گا تو پھر بہت وقت نکل ایک جائے دو گا. مثالیں. ایک ہی جی ایک مثال. کہ امیر اہل سنت بہت اچھے مزاج میں موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. جی. ابو بکر بھائی تھے, یہ واقعہ ہے UAE کا. اچھا. تو ہند بھر کے اسلامی بھائی تھے, شبیر بھائی تھے, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. امیر اہل سنت نے ایک شعر پڑھا جی کہ انہوں نے ایک نعت شریف کا ایک شعر پڑھا کہ بڑا ہی پیارا شعر ہے اور بڑا ہی مقبول ہوا ہے. ماشاءاللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کی عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. جی. سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ
سب سنتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہے, ہم نے بھی سنا, جی. ہم کو اس میں سے کچھ وہ نہیں لگا, جی. ہے نا. اب امیر اہل سنت کفل مدینہ تو ان کا جو ہے ماشاءاللہ, تو اس میں آپ لوگوں کا ذہن کیا ہے, اس میں کیا ہے؟ جی. اب یہ احمد آباد کے بھی تھے, یو پی کے بھی تھے, یہ میں ایک ہی بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے باتیں ہیں, جی. تو ہم پروگرام کو پورا جی. پروگرام بھی چلانا جی. ہے جی. اور اپنی بات بھی پوری کرنی ہے. جی. تو یہ ایک سیمپل ہے جس کو آپ سمجھ لیجئے کہ امیر اہل سنت ذہنی آزمائش کو کتنا پسند کرتے کتنا ہیں. عرصے پہلے سے ماشاءاللہ امیر اہل پسند, سنت جی بھی جی جی جو ہے وہ جی اپنے فالوورز کی ذہنی آزمائش کرتے رہے. تو اب جی پروگرام ہے, ٹی وی ہے, چینل ہے, تو اس کے ذریعے سے بھی ماشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. جی. تو اب بات آ گئی کہ جی. کوئی جواب نہیں دے پایا اچھا. کہ اس شعر میں وہ کیا ہے. جی. آخر سب نے امیر اہل سنت کی خدمت میں التماس کی جی. کہ اب آپ ہی ہماری رہنمائی رہنمائی کر دیں. فرمائیے جی. اور آپ بتائیے. تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ اس میں لکھا ہے شاعر نے کہ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر پر تشریف لاتے جی. ہیں, میرے بھی گھر پہ ہو جائے اجالا. یعنی وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کا دعویٰ کر بیٹھا. اوہ. جی. تو واقعی جو ہے نا یہ کتنی امیر اہل سنت کی سوچ, اور پھر کتنی بڑی رہنمائی کی انہوں جی. نے, اور سمجھنے والے کی آئی کیو بھی کتنی ہائی فائی ہو جاتی جی. ہوگی جی. کہ کس طرح سے جو امیر اہل سنت جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں, یعنی ہمیں چیزوں کو سمجھتے ہیں. جی. جی. اب جی. وہ انہوں نے جو چیزوں کو سمجھتے جی. سکھاتے, روزانہ دن بھر جو ہے نا وہی چیزیں ہمیں سکھاتے. یعنی کاش کہ ہم سیکھیں. یعنی اس میں یہ درس تھا کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں عاشق رسول بنا دے. بنائے. سبحان اللہ, جی. سبحان اللہ. تو ماشاء اللہ بہت ہی پیاری بات میرے مرشد پاک کی حاجی امین صلاح بھائی نے بیان فرمائی, بڑا مزہ آیا. تو انشاءاللہ ایسی ہی پیاری پیاری باتیں اس پروگرام میں ہوگی. یہ تو اب بس ٹریلر ہے, ابھی تو ٹریلر ہی ہوا ہے, بس ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے اس پروگرام میں. پروگرام شروع نہیں ہوا, ماشاءاللہ پیارے پیارے مدنی پھول ملنا شروع ہو گئے. سب سے پہلے آئیے ہم اپنے اس پروگرام کے سیگمنٹس کے بارے میں معلومات لے لیتے ہیں. تو جیسا کہ آپ ٹی وی اسکرین پر, اپنے موبائل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 4 سیگمنٹس ہیں. 4 سیگمنٹس ہوں گے. پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے, دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول, تیسرا سیگمنٹ ہے مقامات مقدسہ, اور چوتھا سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات. تو یہ 4 سیگمنٹ ہوں گے. تو پہلا سیگمنٹ علم کے نور ہے, یہ بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے. اس میں آپ کو نماز, روزے, زکوٰۃ سے متعلق علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یعنی سوالات بھی ہوتے ہیں, کانٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ میں علم دین بھی ہمارے ناظرین سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ 1 جس کا نام ہے علم نور ہے. جی, ٹیم اے سے پہلے سوال ہوگا. جی, پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں ایک ایک سوال باری باری جو ہے وہ دونوں ٹیم سے ہوں گے. ہر سوال کے صحیح جواب پہ آپ کو 2 پوائنٹس ملیں گے, اور اگر آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں یا غلط جواب دیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے ٹیم اے سے, جی آپس میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں, مشورہ کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں. جی, پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. کیا نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ, نبی کی ابتدا میں نماز پڑھنے سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑا ہی پیارا جواب ہے, اور ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ٹیم اے نے. شروعات ہی 2 پوائنٹ سے کر لیے ماشاءاللہ. جی جی, اب ٹیم بی سے سوال ہے. برے جنات کو کیا کہتے ہیں؟ شیاطین. کیا بات ہے, ایک دم تیار بیٹھے تھے ماشاءاللہ. بہت جلدی جواب دے دیا ماشاءاللہ حاجی امین صلاح بھائی نے کہ برے جنات کو شیاطین کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ ٹیم بی نے بھی صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. جی, یعنی بتا رہے ہیں کہ ایک دم تیاری کے ساتھ آئے, ویل پریپریشن کے ساتھ آئے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے وہ یہ پروگرام کو بہت انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. جی, ٹیم بی سے سوال, ٹیم اے سے سوال ہے. دنیا کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے؟ مسجد حرام. حدیث پاک میں ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز دنیا کی دیگر مساجد کی 1,00,000 مسجدوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسجد حرام میں, مکۃ المکرمہ میں, مسجد حرام میں اگر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے دیگر مساجد میں 1,00,000 مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو کتنی فضیلت ہے اس مسجد کی, کتنا مرتبہ ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو بھی مسجد حرام کی حاضری نصیب فرمائے, ہمیں بھی مکۃ المکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا, اور حاجی ابو بکر بھائی نے پھر اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. جی, پھر سوال ہے ٹیم بی سے. اسلام میں
سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، صحیح جواب دیا ماشاء اللہ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے مرتبہ اسلام میں اذان دی، سب سے پہلی مرتبہ اسلام میں اذان دی. تو ماشاء اللہ صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی اب سوال ہے ٹیم اے سے، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی اذان دی ہے؟ جی ہاں، ایک سفر کے درمیان ظہر کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی. یوں تو اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صیغہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اذان دی تو آپ نے یوں ان کلمات کے ساتھ اذان دی، اشہد انی محمد الرسول اللہ، یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اذان دی ہے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کے تعلق سے تو ہم سنتے تھے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو سنا تھا کہ اذان دی ہے، بٹ آج ہمیں اس پروگرام کے مادھیم سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اذان دی ہے. تو ماشاء اللہ حاجی ابو بکر بھائی نے پھر 2 پوائنٹس حاصل کر لیے. جی اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی سے سوال ہے، اذان کے لیے سب سے پہلے مینارہ کس نے بنوایا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ماشاء اللہ. آج جو مسجدوں میں آپ مینارے دیکھتے ہیں تو آج تو مائک پر اذانیں ہو رہی ہے، بٹ ایک دور تھا کہ مینارے بنانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پورے محلے تک آواز پہنچے. تو مینارے بنائے گئے اور مینارے کا جو انوینشن کیا گیا اذان کے لیے تو یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ماشاء اللہ حاجی امین بھائی نے صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ماشاء اللہ. جی اب آخری سوال ٹیم اے کے لیے، پھر ایک سوال بچے گا ٹیم بی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص مؤذن کتنے تھے؟ 4 مؤذن مخصوص تھے. حضرت بلال حبشی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ 2 مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں تھے. ماشاء اللہ. حضرت سعد بن معاذ جی یہ مسجد قباء کے مؤذن تھے، اور ابو محذورہ جی ماشاء اللہ. یہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف کے مخصوص مؤذنین میں سے تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے سنا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی کے بارے میں، مگر جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذنین ہیں وہ ٹوٹل 4 ہیں، جن کے نام ابو بکر بھائی نے بیان کیے. بٹ ایسا لگ رہا ہے ابو بکر بھائی آپ ہی جواب دے رہے ہیں، تو آپ منیر بھائی نہیں بھی آتے تب بھی چل جاتا معاملہ. ہاں یہ ابھی 12 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے ہی ان کو اطلاع دی گئی ہے، اس لیے اچھا، یعنی اگر اکیلا 1 بائی تھامے ہوئے اور وہ بول نہیں پانے. بیلنس. اچھا میں نے ابھی ان سے عرض کیا کہ آپ جواب دیں. جی 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 یہی عذرائے تعظیم. چلے ماشاء اللہ. مگر آپ کے جو جوابات اتنے پرفیکشن کے ساتھ آ رہے ماشاء اللہ، امید کرتا ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے آتے رہیں گے انشاءاللہ. ان کی بھی مدد حاصل ہوگی، لیں گے. اچھا مدد لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک چلیے ماشاء اللہ 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہے ٹیم اے نے. اب آخری سوال ٹیم بی سے اس سیگمنٹ کا. حدیث پاک میں مہمان کے اکرام یعنی رسپیکٹ کے اہمیت کس طرح بیان کی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پہ ایمان رکھے جی اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، ماشاء پڑوسی کو تکلیف نہ دے، خاموش رہے یا اچھی بات کرے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ایکچوئل میں یہ ہمارے بہت پرانے مبلغین ہیں اور نہ جانے کتنی مرتبہ یہ احادیث بیان کی، یہ فضیلتیں بیان کی، تو ان کی تو زبان پر ماشاء اللہ یہ چڑھا ہوا ہے الحمدللہ، اور ذہنوں میں فٹ ہے، ایک دم پراپرلی فٹ ہے. تو اب یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی ماشاء اللہ. ان کو 1 دن پہلے ہی شاید یہ نصاب ملا ہے تیاری کے لیے، اور الحمدللہ سمجھ 1 دن کے اندر ود ان اے ڈے یہ ساری تیاری ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا شبیر بھائی نے، اور سیگمنٹ کے ختم ہوتے ہوتے الحمدللہ 2 پوائنٹ شبیر بھائی نے بھی ٹیم بی کے لیے حاصل کر لیے. تو یہ ہمارا سیگمنٹ اینڈ ہوا، اور سیگمنٹ اینڈ ہوتے ہوتے آئیے دیکھیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو سکور بورڈ کے مطابق ٹیم اے نے بھی حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس اور ٹیم بی کے بھی ہے 8 پوائنٹس. تو یعنی اب تک تو ایکول ہیں، دونوں کے معاملات ایکول ہیں. اب میں چاہوں گا ایک ٹاپک پہ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں. حاجی شبیر بھائی اور ابو بکر بھائی آپ دونوں جو ہے وہ اس میں فریلی آپ گفتگو کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ رمضان جاری ہے، اور ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں اس لیے عطا کیا، جو ہم نے علماء کرام سے بھی سنا ہے، کہ ہم متقی بن جائیں، ہمیں تقوی نصیب ہو، پرہیزگاری نصیب ہو. بٹ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری ہوٹلز جو ہے وہ رات بھر چلتی ہے، رات بھر ٹورنامنٹس آرگنائز کیے جا رہے ہیں. اور کل سیٹرڈے تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بازار میں اتنی عوام شاید اور دنوں میں ہم نہیں دیکھتے.
مگر جو رمضان میں اتنی پبلک ہوتی ہے، اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہے، بے پردگیاں بھی ہوتی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک طرف ہے رمضان کا احترام اور دوسری طرف ہے آج کا مسلمان، تو اس موضوع پہ کیا بولنا چاہیں گے شبیر بھائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. اصل میں سب سے بڑی چیز جو انسان کے پاس آ گئی ہے وہ ہے ناشکری. ایک ہے شکران نعمت ہے، ایک ہے کفران نعمت ہے. شکران نعمت یہ ہے کہ جو نعمت مل گئی اس کا بندہ حق ادا کرے، یہ شکران نعمت ہے. جی اور جو نعمت کو ضائع کرے یہ کفران نعمت ہے. ماہ رمضان یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت جان لیتی کہ ماہ رمضان کیا ہے تو وہ یہی تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان رہے. سبحان اللہ. وہ پورا سال رمضان رہے کیوں؟ تو ماہ رمضان دو کام کے لیے ہے. جی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ تو اسے بخش دے جی کہ دن بھر یہ روزہ رہا اور تیری نافرمانی سے بچتا رہا. قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا کہ یا اللہ تو اس کی بخشش فرما دے کہ یہ رات میں مجھے میری تلاوت کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان تو اصل میں یہ عبادت کے لیے، جی ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، پرہیزگاری کے لیے. اب یہ ہے اگر حق ادا ہو رہا ہے تو یہ شکران نعمت ہے جی اور رمضان کا حق ادا ہوا ہے. لیکن اس کو ضائع کر کے بازار کی رونق بننا، جس کے بارے میں حدیث میں فرمائیں گے کہ دنیا کی بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے. اللہ اکبر. اور پھر حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی برباد ہو جاتی ہے اس طرح زیادہ کھانے پینے سے دل برباد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو یعنی روک لگانے کے لیے مہینہ آیا تھا. جی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تمہاری رگوں میں شیطان ایسا دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، جی تو تم اسے بھوک کے ذریعے کمزور کرو، اسے روکو. تو انسان تو 11 مہینہ بھوکا نہیں رہ سکتا تھا. جی رب کعبہ نے اس کے نفس کو کمزور کرنے کے لیے، انسان کا سب سے بڑا دشمن جو فرمایا نا بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان سے بھی بڑا دشمن اس کا نفس ہے. اللہ اکبر. شیطان کیا حال یہ کہ اس کے مزاج میں اجلت ہے. جی اس کی ایک بات نہیں مانو نا تو وہ دوسرے پہ سوئچ ہو جاتا ہے. دوسری بات وہ ہم ڈینائی کرے وہ تھرڈ پہ ہمیں ڈائیورٹ کرے گا. جی لیکن نفس ایسا ہے کہ اس کو جو چاہیے وہ چاہیے، جب تک وہ چیز ملتی نہیں وہ خاموش ہوتا ہی نہیں ہے. جی اب افطاری میں سادہ پانی بھی پی لے تو پیاس کور ہو جائے گی، روزہ کھل لیکن جائے. بس وہ کہ ٹھنڈا پانی پینا ہے پینا ہے، شربت پینا ہے. شربت پینا ہے پینا ہے، خواہش اس طرف لگی ہوئی ہے. تو اس کو کمزور کرنے کے لیے تو یہ فرمان دیے گئے. لیکن اب نفس سے بولتے ہیں کہ دل ہے کہ مانتا نہیں، جی اسے چاہیے ہی چاہیے. جی تو رمضان جو ہے وہ نفس کو کاٹنے کے لیے آیا تھا، خواہشات کو ترک کرنے کے لیے آیا تھا. جی تو یہ خواہشات کے ترک یہ شکران نعمت ہے، جی اور خواہشات کی اتباع یہ کفران نعمت ہے. جی تو ماہ رمضان جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جی اللہ کوئی بھی چیز بنا مقصد کے پیدا نہیں کرتا ہے. بے شک. منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ چھت پہ نظر کی جی تو چھپکلی نظر آئی. ہوں تو اس کے پروردگار تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کی؟ جی تو آواز آئی ہے موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی بھی یہ سوال کر رہی تھی کہ اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ آہا اللہ. تو موسیٰ ہم کوئی بھی چیز بنا مقصد کی پیدا نہیں کرتے. جی تو ایک مکروہ مخلوق ہے چھپکلی، اس کا بھی مقصد ہے. تو ماہ رمضان جو 30 دن کا مہینہ ہے جی اس کا تو کوئی مقصد ہے نا. بے شک بے شک. تو وہ عظیم مقصد تو وہ اللہ نے بیان کیا ہوں قرآن میں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، جی جی صحابہ نے اسے عمل کر کے دکھایا عمل کر کے دکھا. کہ وہ شعبان میں مال کی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے اور جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے کیا بات ہے. کہ اللہ کو راضی کر لے. سبحان اللہ. لیکن ابھی بھی شکران نعمت کرنے والے بندے موجود ہیں، زمین خالی نہیں ہے. الحمدللہ. میں نے ہانگ کانگ میں ایک نوجوان کو دیکھا، ہانگ کانگ میں یعنی وہاں کا جو لیبر کلاس ہے وہ بھی مہینے کا 2-2.5 لاکھ روپیہ کما لیتا ہے. جی اتنا لیبر وہاں پہ ہائی ہے. وہ بندے خدا کو نوجوان کو میں نے دیکھا کہ ہانگ کانگ میں، یہ 2012 کی بات کر رہا ہوں میں، جی جی 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جی جب وہاں 30 دن کا اعتکاف نہیں ہوتا تھا، وہ بندہ جس کے 11 مہینے وہ خوب وہاں کے ہانگ کانگ ڈالر کماتا ہے، جی لیکن جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے وہ تنہا وہ جائے نماز میں بیٹھ جاتا ہے سبحان اللہ. رمضان کی قدردانی کیا کرے. بات تو یہ رمضان کی قدردانی ہے رمضان کے قدردان. ماشاء کہ بندہ اپنے آپ کو نیکیوں کے دائرے میں
گھیر لے، माशाल्लाह, اپنے آپ کو پرو لے. تو آج اصل میں ہم نے یہ مقصد کو بھلا دیا ہے. जी تو وہی ہوا ہے जी, کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، جی, یہ زمانہ نہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا. जी जी, تو مدنی چینل پر پروگرام چلتا رہا. اب FGN جی الحمدللہ آ گیا ہے، जी, اور ہند سطح پہ دعوت اسلامی نے آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے چینل قائم کر دیا ہے. میں اپیل کروں گا کہ اپنے آپ کو اس نیکیوں والی زندگی میں مصروف کر دیجیے نا، माशाल्लाह, اور یہ خیر کے کاموں میں لگ جائیے. راتیں یوں گزاری ہے نا، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. माशाल्लाह, جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. تو کاش کہ یعنی انداز ہو. जी माशाल्लाह, بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे मदनी फूल हमें हाजी शब्बीर भाई की तरफ से मिले. और भी कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन होंगे और मुकाबला भी जारी रहेगा. आइए सबसे पहले हमारा आज का सवाल हम हमारे नाजरीन से करते हैं. आज का सवाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अरब के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है. ठीक है, अरब के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का. बड़ा ही आसान सवाल है. तो आप जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आपको जाकर ऑडियो में अपने जवाबात रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर देने. तो जल्दी जल्दी फ़ोन उठाएं और जल्दी जल्दी जवाबात रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर दें. तो इंशाअल्लाह थर्ड सेगमेंट के इख्तिताम पर हम आपकी ऑडियोज़ को चलाने की कोशिश करेंगे. हमने बच्चों को भी कुछ टास्क दिया था, वो वीडियो भी इंशाअल्लाह चलानी है. आइए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड राउंड की तरफ. सेकेंड सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इश्क के बोल. इसमें इंशाअल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सना खानी होगी, बट इसका अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है. उमूमन ये होता है कि एक कलाम लेते हैं और उसको जो है वो पढ़ते चले जाते हैं, बट इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ कलाम के मुख्तलिफ़ अशार लेंगे, बट वो होगा अधूरा. यानी हम टीम से जो है वो अधूरे शेर पूछेंगे, आपने उसको पूरा करना है. ठीक है इंशाअल्लाह. तो अधूरे शेर कभी जो है वो पहला मिसरा होगा तो दूसरा सुनाना होगा, कभी दूसरा मिसरा मैं अर्ज़ करूँगा तो पहला सुनाना होगा. आसान आसान गलियों में वापस लेके जाना. इंशाअल्लाह मदीना हमको जाना है जी. सीधा डायरेक्ट फ्लाइट से, जी. वाई फ्लाइट मत करना. चले ठीक इंशाअल्लाह. चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट इश्क के बोल. शेर है, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद. इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है. पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सुभान अल्लाह. सही जवाब देकर हाजी अबू बकर भाई ने 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं. माशाल्लाह इब्तिदाई दिनों में हमारे यही नात खान हुआ करते थे. अच्छा माशाल्लाह. तर्ज में सुनाएंगे ये सब. जी माइक एक जी सुभान अल्लाह. वाह वाह वाह. पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद. सुभान अल्लाह. इब्तिदाई दिन से मुराद यानी कौन से साल की आप बात कर रहे हैं? 90s की बात कर रहा हूँ मैं. 92 93 92 की बात कर रहा हूँ मैं. यानी उस वक्त से माशाल्लाह जो है वो नाज शरीफ इब्तिदाई में यानी कई ऐसे हमारे व्यूवर्स होंगे, इसमें मुबल्लिगीन भी देख रहे होंगे, हो सकता है कि उस वक्त उनकी पैदाइश भी ना हुई हो. ऐसे कई इस्लामी भाई भी होंगे माशाल्लाह. तो उस वक्त से माशाल्लाह हाजी अबू बकर भाई नात सुना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. चले दूसरा सवाल टीम बी से. दस्त बस्ता सब फरिश्ते पढ़ते हैं उन पर दुरूद. इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है. क्यों ना हो फिर अपना वजीफा अस्सलातु वस्सलाम. सुभान अल्लाह. क्यों ना हो फिर विर्द अपना अस्सलातु वस्सलाम. सही जवाब देके 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं. जी हाजी अबू बकर पढ़े. मेरी तो मेरा गला भी बैठा हुआ है, आवाज बहुत भी अच्छा बैठा. पढ़ते हैं. अच्छा अच्छा, उसमें भी पढ़ सकते हैं आप. माइक जो है वो ऑन है, उस पर पढ़ सकते हैं. माशाल्लाह. बात भी अच्छा चले ठीक है. हाजी शब्बीर भाई ने नशर की सूरत में जो है वो माशाल्लाह हमें ये शेर सुनाया है. नज़्म की सूरत में इंशाल्लाह हमारे नातख़्वां बैठे हैं. आपको अगर कोई शेर पढ़ना हो तो आप उसको नज़्म की सूरत में सुना दें इंशाल्लाह. ठीक है. तो तीसरा सवाल जो है वो हमारे हाजी अबू बकर भाई की टीम से है.
وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پہ بلاتے ہیں. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کے دم بھر میں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کے دم بھر میں، جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کے دم بھر میں، جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کے دم بھر میں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. ماشاء اللہ صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. حاجی شبیر بھائی آپ شاید عشرہ مغفرت میں شاید مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوں گے. جی آخری عشرے میں. آخری عشرے میں، جہنم کے آزادی والے عشرے میں ماشاءاللہ مدینہ شریف کی روانگی ہے. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. پہلے ابو بکر بھائی بھی تشریف لے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ابو بکر بھائی بھی انشاءاللہ مدینہ حاضری کے لیے روانہ ہوں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ جس کو چاہے پیارے آقا بلاتے ہیں اپنے در پہ. تو ماشاءاللہ دونوں بھی حاجی صاحب الحمدللہ جا رہے ہیں. کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جس کو چاہو اس کو میٹھے مدینے کا مہمان جن کو مصطفیٰ وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جی جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. جی اب ٹیم بی سے سوال ہے. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. ہزاروں قافلے بن کے مدینے ہر سال جاتے ہیں. ہر سال جاتے ہیں مدینے کو ہزاروں کا مدینے اس کو. طرح آپ سپورٹ کریں گے تو پھر آگے بڑھ جائیں گے نا آپ سے. ہم کہاں آگے پیچھے رہنے کے لیے، ہم تو آئے ہیں مگر عوام. ناظرین کو تو مقابلہ دیکھنا ہے صاحب. ناظرین مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے نا. جی آئی صاحب سوری. اب جواب دے دیجیے. جی ہزاروں قافلے ہر سال. مس کر رہا ہوں میں اس کو، کچھ مس ہو رہا ہے. مس ہو رہا ہے. چلے آلموسٹ جو ہے وہ صحیح جواب مان لیں آلموسٹ جو ہے وہ صحیح جواب ہے. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ ٹیم بی نے بھی تقریباً صحیح جواب دیا تو 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. جی مہربانی. 1.5 ملنے سے آپ نے تو جی ٹیم اے سے پھر سوال ہے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. لوح کا نظر آئے، جو اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. جو نقش پاک کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. جی جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. مفتی اعظم ان کا شعر ہے ماشاءاللہ. صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی اب ٹیم بی سے سوال ہے. بڑا ہی آسان سا ہے. تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. تیرے جد نے مالک کیا، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، جی تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. جی یہ صحیح آپ نے صحیح کہہ دیا. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، اور سوال میں تھا یہ کہ تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم. ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے ٹیم بی نے بھی 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی ماشاءاللہ. اب آخری ایک سوال دونوں ٹیم کے لیے بچے. ٹھیک ہے ایکول سکور ہے ابھی بھی. جی جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. بڑھاپے میں کہاں ہمت، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو اب نوری ابھی جواں تم ہو. جی یہ تو دوسرا مصرع ہو گیا. پہلا مصرع
ریاضت کے یہی دن ہیں، ریاضت کے ہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، سبحان جو اللہ. کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، نوری ابھی جوا تم ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خیر. یہ نوری نوری جوائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سب جوائیں ماشاء اللہ. نوری جوائے. نوری جوان. ریاضت یہ دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوا تم ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹیم بی نے، ٹیم اے نے ماشاء اللہ صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. جی، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. میں تو جاتا مجھے ساتھ. مگر سرکار نے جانے نہ دی. جی ماشاء اللہ، امین بھائی نے صحیح جواب دیا اور اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاء اللہ. چلے جناب ماشاء اللہ، یہ سیگمنٹ بھی اینڈ ہوا. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. اسکور بورڈ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اب بھی دونوں ٹیم کے ایکول سکورز ہے. 16 پوائنٹس حاصل کر لے. ماشاء اللہ بڑا مزہ آ رہا ہے. ماشاء اللہ دونوں ہی ٹیم جو ہے وہ برابر ہے، اور ویسے دونوں کا لیول بھی برابر ہے. چلے یعنی اس لحاظ سے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ سینیورٹی ہے اور ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے اور تجربہ ہے، ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ ان کے لیے تو بہت ہی آسان کام تھا یہ سب سوالات کے جوابات دینا. تو الحمدللہ اب تک تو جو ہے وہ سب کچھ خیر ہی چل رہا ہے. آگے بھی امید کریں گے کہ انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک سوال میرا یہ ہے حاجی ابو بکر بھائی آپ سے، کہ اللہ پاک نے یہ پسند فرمایا کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں، اور صاحب نصاب کے لیے 2.5% چیریٹی یعنی زکوٰۃ کو لازم کیا گیا، اوبلیگیٹری کیا گیا. بٹ دیکھا جا رہا ہے کہ پھر بھی غربت ہے، پھر بھی جو ہے وہ مسائل ہے، پھر بھی ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو آج پریشان حال ہیں. تو زکوٰۃ نکالنے والی بھی ایک قوم ہے، اور شاید ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو زکوٰۃ یا تو نہیں نکال رہی ہے یا پراپر انداز سے نہیں نکال رہی ہے. جبکہ جو ہے وہ 2.5% کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات، نفلی صدقات کے بھی بہت سارے فضائل ہیں. تو آپ اس موضوع پہ کیا کہیں گے کہ آج مسلمان جو ہے وہ خود تو کھا رہا ہے، بٹ وہ غریبوں کا خیال رکھ پا رہا ہے یا نہیں؟ حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. جی جب بندہ مومن پر زکوٰۃ فرض ہو تو اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. جی آج اگر کچھ مخیر حضرات خیرات کرتے بھی ہیں، زکوٰۃ دیتے بھی ہیں، تو ایسے پروفیشنل فقراء کو وہ دیتے ہیں جو خود صاحب مال ہوتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے بڑی سمپتی کے مالک ہوتے ہوں گے، یہ ان کو دیتے ہیں. اگرچہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو وائٹ کالرڈ ہیں، جو خوددار ہے، جو غیرت مند ہے، جو ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، بلکہ وہ بولنا بھی ان کے یہاں گوارا نہیں، ان کو وہ تلاش نہیں کرتے. پھر جو صحیح معنوں میں جو خدمت دین کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان کو دیکھ کر ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے اگر وہ پراپر طریقے سے اپنی زکوٰۃ کا فلو اس طرف ڈائیورٹ کریں، جس طرح دعوت اسلامی انڈیا بحمد تعالی 50 شعبہ جات میں الحمدللہ خدمات انجام دے رہی ہے، اگر دعوت اسلامی کا پراپر طریقے سے اگر مخیر حضرات اپنی زکوٰۃوں ہی کے ذریعے اگر وہ مدد کریں تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے ہمارے پروپوزل پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں. انڈیا کے اندر کئی لاکھ مساجد ہیں، اگر 100 روپیہ صرف 100 روپیہ ہی اگر فی مسجد کا چندہ اگر آئے تو وہ کروڑ روپیہ بنتا ہے. اور ان کروڑ روپے سے ایک اسکول بن سکتی ہے، ایک یونیورسٹی بن سکتی ہے، کالج کا کیمپس بن سکتا ہے، ہمارے مدارس صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے چل سکتے ہیں. مدارس کا آج جو نظام ہے وہ جس طرح چاہیے اس طرح مضبوط نہیں ہے. ہم الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا والے الحمدللہ عصری علوم کو بھی، دنیاوی نالج کو بھی، دنیاوی ایجوکیشن کو بھی ہم اس سلیبس میں جو ہے شامل کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا جب طالب علم عالم دین بن کر نکلے، مفتی اسلام بن کر نکلے تو ہی از کیپیبل آف اسپیکنگ انگلش، ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ what we say computer education he is having. Apart from that, whatever the necessities of this dunya is there, he is well deserved and well you can say مطلب اس کو اچھی اس کی کیپیسٹی ہے. اس سے
ہمارے قوم میں جو علماء پیدا ہوں گے، جو مارز وجود میں آئیں گے، علماء بنیں گے، وہ صرف عالم بن کر یا امام بن کر صرف اس تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ وہ پروفیشنل طریقے سے اپنے روزگار کا بھی ذریعہ کریں گے، اور دین کی خدمت جب وہ بے لوث طریقے سے کریں گے. آج دعوت اسلامی کیوں اتنی مقبول عام ہے؟ بحمدی تعالیٰ دعوت اسلامی کے مبلغین اکثر و بیشتر جو ہے وہ بے لوث طریقے سے فی سبیل اللہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آج یہ جو چمن لہلہاتا نظر آ رہا ہے، اور اسلام کے اندر جو بہاریں ہیں، نوجوانوں کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، آج اسلام کی حقیقی تصویر جو نظر آ رہی ہے، اس میں ایک بڑا کردار دعوت اسلامی کا بھی ہے. تو یہ اگر اپنے مخیر حضرات سے میں گزارش کروں گا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے فنڈز کا ڈائیورژن دعوت اسلامی کی طرف بھی کیجئے. پہلے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیں، پھر آپ دعوت اسلامی کو دیں. آپ صرف 2.5% تک ہی کیوں محدود رہتے ہیں؟ یہ تو فرض ہے، یہ تو اینی ہاؤ یو ہیو ٹو پے، بائی ہوک اور کروک یو ہیو ٹو پے. 97.5% بھی تو رب تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو دیا ہے. ہم صرف 2.5% پر ہی کیوں نظر رکھتے ہیں؟ اور 2.5% بھی صحیح معنوں میں اگر ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، صحیح جگہ پر اس کو دینے میں کامیاب ہو جائیں، تو بہت بڑا امپائر کھڑا ہو سکتا ہے اسلامک سینٹرز کی صورت میں. اسلامک جو ہے نالج کے سینٹر میں ہم الحمدللہ جس طرح دعوت اسلامی کے منصوبوں میں ہے کہ ہم نالج سٹی بنانا چاہ رہے ہیں، ہم یونیورسٹیز بنانا چاہ رہے ہیں، ہم کالجز بنانا چاہ رہے ہیں، ہم کیمپسز بنانا چاہ رہے ہیں. یہ سب آپ کی معاونت سے ہی ہو سکتا ہے. تو میں رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، ایک حدیث پاک بیان کر کے اپنا موضوع ختم کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک فقیر شخص ملا، کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں. فرمایا ہاں. کہا میرے لیے دعا کرنا، میں بہت محتاج ہوں، میری محتاجی دور ہو جائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آگے بڑھے تو ایک مالدار شخص ملا، اس نے کہا حضرت آپ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ، آپ کا لقب ہی کلیم اللہ تھا، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے کوہ طور پر جا کر. آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں. کہا کہ عرض کرنا مولا کچھ دنوں کے لیے اپنی رحمت کے اور روزی کے دروازے مجھ پر بند کر دے. اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کس طرح کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں مجھے میرے رب نے اتنا نوازا ہے کہ میں اب سنبھال نہیں پا رہا. کچھ دنوں کے لیے وہ روزی کے دروازے مجھ پر بند کر دے. اللہ الصمد کہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے مولا تو تیری بے نیازی ہے، تیری بے نیازی ہے کہ ایک وہ جو دانے دانے کو محتاج ہے، اور ایک یہ ہے کہ اتنا مالدار ہے کہ وہ سنبھالے نہیں سنبھلے جا رہا. اب راز و نیاز کی باتیں کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے شخص کے بارے میں عرض کی کہ مولا تیرا وہ بندہ تیری بارگاہ میں یوں ملتجی ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ حکم ہوا اس کا خلاصہ کہ موسیٰ اس سے جا کر کہہ دو کہ جب تک تیرے دل میں بخل رہے گا، کنجوسی رہے گی، مائزری رہے گی، تو اس وقت تک اس طرح ہی محتاجی والی زندگی میں رہے گا. اس سے جا کر کہہ دو. پھر دوسرے مالدار شخص کے بارے میں عرض کیا، مولا وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے روزی کے دروازے بند کر دیے جائیں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ اس سے جا کر کہہ دو کہ تو اپنی سخاوت کا دروازہ بند کر دے. تو ہماری راہ میں جو لٹا رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، تو وہ دروازہ بند کر دے، میں تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دوں گا. اے موسیٰ اس سے کہہ دو جب تک تو میری راہ میں لٹاتا رہے گا میں تجھے نوازتا رہوں گا، برکت ملتی رہے گی. برکت ملتی رہے گی. یعنی ماشاءاللہ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے ملا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا واقعہ، انٹرسٹنگ واقعہ آپ نے بیان کیا، بڑا مزہ آیا. ہمارے ناظرین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ www.dawat-islami-india.org پہ جا کے آپ دعوت اسلامی انڈیا کے لیے آن لائن ڈونیشن کر سکتے ہیں. تو پلیز جو ہے وہ دعوت اسلامی انڈیا کو اپنی زکوٰۃ، فطرے اور نفلی عطیات دے، تاکہ دعوت اسلامی انڈیا جیسے کہ ابو بکر بھائی نے بیان کیا ان بڑے بڑے پروجیکٹس اور ریگولر ہماری ایکٹیویٹیز کرنے میں ہمیں مدد مل سکے. آئیے اب ہم سب سے پہلے جو ویڈیو ہمیں ہمارے بچوں نے ریکارڈ کر کے بھیجی ہے اس کو پلے کرتے ہیں. جی ویڈیو چلایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے، میری عمر 13 سال ہے. آج میں نے روزہ رکھا اور 313 بار درود پاک پڑھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ابو بکر ہے، میں نے ابھی تک سارے روزے رکھے ہیں اور آج میں نے 313 بار درود شریف بھی پڑھا ہے. السلام علیکم، میرا نام محمد حسین ہے. 4 تاریخ کو آج میرا روزہ تھا الحمدللہ. میرا نام اسرا فاطمہ ناگوری ہے. آج میرا 5واں روزہ کھلا.
اور میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی اور 5 وقت کی نماز پڑھی، صدقہ دیا، قرآن پڑھا۔ میرا نام آیا نغوی ہے، میں 4 سال کی ہوں، میں نے 2 وقت کی نماز پڑھی ہوں، میں نے مندی قاعدہ پڑھا، میں نے درود شریف پڑھی، میں نے صدقہ دیا۔ السلام علیکم۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Moin Soratia. I study in Darul Madina Jogeshwari campus. I am 8 years old. MashaAllah میرے پورے روزے نمازیں اور تراویح مکمل ہوئی الحمدللہ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیضان قریشی ہے اور میری عمر 14 سال ہے۔ میں نے آج روزہ بھی رکھا اور 313 مرتبہ درود شریف بھی پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ ذاکر ناگوری ہے، میری عمر 8 سال ہے۔ میرا آج رمضان شریف کا 4تھا روزہ ہے اور میں کبھی کبھی 1000 بار درود شریف پڑھتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ My name is Syed Muhammad Ali. I am from class 7 Boys Campus Nagpur. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ام ہانی بنت سفیان ہے، میں دارالمدینہ مسجد کیمپس میں پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ آج میں نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے ہیں، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور فاطمہ بنت شاہد ہے، میں دارالمدینہ مسجد کیمپس میں پڑھتی ہوں۔ آج الحمدللہ میں نے 500 بار درود پاک پڑھی ہوں، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ یہ ہم اپیل کریں گے اس کے ذریعے کہ یعنی اس کو جسے نے دیکھا یا دیکھیں گے، جی دیکھ کے امیجن اٹ کہ ہمارا آنے والا مستقبل کیسا ہوگا، ماشاء اللہ ہم جنریشن کو کیا فکر دینے جا رہے ہیں، کیا تربیت دینے جا رہے ہیں۔ دکھتی بات ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی پر تقوی پر تعاون کرو۔ تو دعوت اسلامی ہماری بیس کو ہی مضبوط کرنے جا رہی ہے الحمدللہ۔ یعنی ماہ رمضان کا مقصد صرف رمضان میں بیان نہیں کر رہی ہے، جی وہ زندگی کے آخری لمحے تک یہ مقصد بیان کرنے جا رہی ہے اور وہ اسکولوں میں کالجز میں ٹارگیٹ کر رہی ہے۔ الحمدللہ تو اپیل ہے رمضان میں اچھی نیت کرے، یہی حدیث میں کہ جو بندہ جس نیت پہ مرتا ہے جی اسے اللہ قیامت کے دن اسی نیت پہ اٹھائے گا۔ ماشاء اللہ نیت یہ شامل ہوگی کہ میں انشاءاللہ اپنا مال، اپنا اسباب، اپنی صلاحیت، اپنا ایفرٹس انشاءاللہ تعالیٰ دین کی بلندی کے لیے جی اسے لگاؤں گا۔ میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور آج اتفاق سے ہم نے چھٹی تراویح پڑھی تو قرآن پاک کی آیت بھی تراویح میں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میرا پہننا، میرا جینا مرنا، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اپیل کروں گا میں پیارے اسلامی بھائی کہ جو چیریٹی اور صدقہ کرنے کا ولولہ مسلمان میں، اس قوم مسلم میں شاید کا نکلے، تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ 2.5% کی بات کی، 5% کی بات کی، اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو نیت رکھے کہ ابھی الحمدللہ میں تراویح کے بعد ایک ایسے عاشق رسول سے مل کے آیا ہوں جی جو یہی ان کا یہ جملہ نکلا کہ حضرت میں کما رہا ہوں اس لیے کہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے آج موجود ہے الحمدللہ موجود ہے اور بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے تو جو ہی ہمارے سلمان بابو کا سوال تھا کہ یہ ہے تو غریبی کیوں، جی تو اصل میں اس میں کئی کمی ہے، اس کو ہم فوکس نہیں کر پا رہے۔ جس دن انشاءاللہ ہم نے یہ ٹارگیٹ کر لیا، اللہ نے چاہا تو ہر محلہ خوشحال ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الحمدللہ۔ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن دعوت اسلامی انڈیا کا بھی ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا مدرسے بھی چلا رہی ہے اور ایسے مدرسے جیسے ابو بکر بھائی نے بتایا کہ اس میں ماڈرن ایجوکیشن بھی دیا جا رہا ہے، تو دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مقامات مقدسہ۔ مقامات مقدسہ میں ایک بزرگ کی مزار کی فوٹو دکھائی جائے گی، آپ نے پہچاننا ہے کہ کس بزرگ کا مزار ہے اور اس پر اگر صحیح جواب دیں گے تو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ تو یہ 5 پوائنٹ والا جو ہے وہ سیگمنٹ ہے ہمارا، اور جواب نہیں دے پاتے یا غلط جواب ہے تو 1 بھی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلے پہلی تصویر ٹیم اے کو دکھائی جائے۔ جی پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے؟ یہ حضرت مجاہد ملت
मौलाना हबीबुर रहमान। माशाअल्लाह जी जनाब, माशाअल्लाह सही पहचाना। मुजाहिद मिल्लत अल्लामा शाह हबीबुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उड़ीसा में इनका मज़ार है। माशाअल्लाह सही जवाब दिया और हासिल कर लिए है 5 पॉइंट्स। माशाअल्लाह जी। अब तस्वीर जो दिखाई जाएगी वो टीम बी के लिए है। अल्लाह, चलिए जनाब बताएं। ये मदीना शरीफ जन्नतुल माला शरीफ, जन्नतुल अच्छा मक्का माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी 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 माशाअल्लाह। ये मुकद्दस मकाम जन्नतुल माला यानी मक्कातुल मुकर्रमा का जो कब्रिस्तान है जन्नतुल माला, ये उसकी तस्वीर थी। माशाअल्लाह टीम बी ने भी सही जवाब दिया और 5 पॉइंट्स हासिल कर लिए जी। अब आखिरी तस्वीर यानी टीम ए के लिए आखिरी तस्वीर पेश की जाएगी जी। सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार शरीफ है। जबल उहद के जो है दामन में आपका मज़ार, शुहदाए उहद के मज़ारों में आपका भी एक उसमें कब्र है मुबारक। सुभान अल्लाह जी 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 माशाअल्लाह सही जवाब दिया। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार हम देख रहे थे, तो माशाअल्लाह सही जवाब देकर फिर 5 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं जी। अब ये सेगमेंट की आखिरी तस्वीर टीम बी के लिए जी, बताएं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। हज़रत जी जी इजिप्ट में, अच्छा माशाअल्लाह। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार की ज़ियारत आपने की, माशाअल्लाह सही जवाब दिया टीम बी ने। और इस सेगमेंट के इख्तिताम पर इन्होंने भी हासिल कर लिए हैं 5 पॉइंट्स। तो आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं जी। स्कोर बोर्ड हमें ये बता रहा है कि जनाब दोनों के अभी भी जो है वो 28 सेम स्कोर है। तो अब लास्ट सेगमेंट, अच्छा 26 है वो, एक्चुअली मुझे दूर का नहीं दिखता, वो 26-28 तो जो है वो माशाअल्लाह दोनों ने 26-26 की निस्बत हासिल कर ली है माशाअल्लाह जी, निस्बत मुर्शिद हासिल कर ली है। तो अब आखिरी सेगमेंट होगा, आखिरी सेगमेंट शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। और ये जो सेगमेंट है ये बजर राउंड है। इसमें जो है वो ऐसा बारी बारी जवाब नहीं देना है, बल्कि जो पहले बजर दबाएगा उसको जवाब देने का मौका मिलेगा। अच्छा, इसमें यूनिक बात ये है कि अगर जवाब देंगे तो 2 पॉइंट, और अगर बजर दबाने के बाद जवाब नहीं दे पाए या गलत जवाब दिए तो 2 पॉइंट ले भी लिए जाएंगे, माइनस हो जाएंगे जी, माइनस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे तो डिसाइड हो जाएगा कि कौन जो है वो पहले बजर दबाता है। बापू हम लोग को अब ये आपके हाथ में है साहब, बजर आपके हाथ में। एक बार प्रेस कर दे बजर जी, आप भी प्रेस कर देंगे जी, ठीक है। तो थोड़ा बजर करीब रखें और जो है वो सवाल पूरा सुनिएगा, या आपको जैसा है, अगर आपने इनकम्प्लीट सवाल सुनकर बजर दबाया तो सवाल भी पूरा करना होगा जी, ठीक है। चलिए पहला सवाल है, सूरह अंबिया नाम बहुत फास्ट है आई साहब, हाजी अबू बकर साहब बहुत फास्ट है माशाल्लाह। चलिए आई साहब सवाल भी पूरा करें और जवाब भी बताएं। सूरह अंबिया का नाम रखने का वजह क्या है जी? इसकी वजह यह है कि इस सूरत में मुख्तलिफ मुतअद्दिद अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और ख़ास कर हमारे आका प्यारे दाता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र खैर इस सूरह अंबिया में मौजूद है। इसी मुनासिबत से इसे सूरह अंबिया कहा गया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बजर राउंड के पहले सवाल का जवाब टीम ए ने दिया और हासिल कर लिए 2 पॉइंट्स। भाई साहब 2 पॉइंट मिल गए अभी माशाअल्लाह। अभी आपने थोड़ा फास्ट इंशाअल्लाह। चले ठीक। सूरह हज नाम रखने किसने बजर दबाया पहले? शायद उन्होंने। अच्छा शब्बीर भाई चले ठीक है, हाजी शब्बीर भाई ने पहले बजर दबाया है, तो सवाल भी पूरा करेंगे आई साहब और जवाब भी देंगे। सूरह हज का नाम सूरह हज क्यों है? तो सूरह हज का नाम सूरह हज इसलिए कि इसमें हज का जिक्र और हज के अज़कार और अहकाम बयान किए, इसका नाम सूरह हज जी। क्या बात है माशाल्लाह। कभी टीम ए जवाब देती है तो कभी टीम बी, तो ऐसी कोई तरकीब से तो नहीं आए हैं कि एक आप दे एक आप दे, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं असल में वो जुब्बा है, हमें मसाला होता है जी 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 माशाल्लाह। ये अपने अपने प्रोफेशंस बता रहे माशाल्लाह। हमारे हाजी अबू बकर भाई जुबे की तिजारत करते हैं माशाल्लाह। हमारे हाजी साहब की जो है वो मसाले की कंपनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनकी हलाल रोजियों में भी खैर व बरकत है। तो सही जवाब दे के माशाल्लाह 2 पॉइंट हासिल कर लिया। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का काम मैं करता हूँ। अच्छा आप क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का काम मेरा ही। जी जी, हमें इससे पर्दा उठा दें भाई, इंशाल्लाह बात करेंगे, अभी इसको कंटिन्यू। चले ठीक इंशाल्लाह। 2 सवाल हो चुके हैं, टोटल 8 सवाल होने थे, 2 हो चुके, 6 बाकी है, ठीक है। तीसरा सवाल
جی جی ہاتھ ایک دم بزر پر آئی صاحب کا. جی جی دونوں کے. جی جی دونوں کے بزر پر ہاتھ ہے. سورہ مومن. جی کس نے؟ آئی شبیر بھائی. چلے آئی شبیر بھائی سوال بھی مکمل کریں گے. سورہ مومنین کا نام سورہ مومنین کیوں ہے؟ تو جی. اس میں مومنوں کی کامیابی بیان کی گئی ہے اور مومنوں کے اوصاف بیان کی گئی ہے اور آخرت میں جو ان کو اجر ملے گا اس کا بھی ذکر کیا گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسا آپ پوری تیاری کے ساتھ آئے ماشاء اللہ. ہاں اور رات میں تراویح میں ملاقات ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ تیاری مجھے تو بالکل. پتہ ہی نہیں تھا کہ آج ہے. ہاں. وہ تو میں کنفرم کیا کہ بولے باپو آج ہی کل. تو آپ نے فرمایا آج ہی ہے. آج ہی ہے ماشاء اللہ. چلے صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. اب ٹیم اے والوں کو تھوڑا کچھ کرنا پڑے گا. یا یہ اثار کا جذبہ ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہے. حاجی ابوبکر بھائی بزر ہی نہیں دبا رہے ہیں. چلے چوتھا کوشچن. سورہ نور نام رکھنے کی کیا وجہ؟ کس سے دبایا ابھی؟ دونوں اس بار ایک ساتھ ہے. ایک دونوں میں سے کوئی ایک ہونا ہے. ٹیم اے شاید ٹیم اے نے پہلے بزر دبائی ہے. چلے دے دیا اثار کر دیا. چلے ٹیم اے. جی جی سورہ نور اتنا ہی بیان ہوا ہے. اب آپ نے سوال بھی پورا کرنا ہے. جی سورہ نور. جی سورہ نور. یہ سلیبس میں تھا. پکا تھا. جی 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 سوال کیا ہے صاحب؟ ٹک ٹکی چل رہی ہے. سورہ نور کی وجہ کیا ہے؟ جی جواب جلدی. اس میں صحیح نہیں. سورہ نور کو سورہ نور اس کی وجہ تسمیہ اسی لیے کہ اس میں نور لفظ نور کا کئی مرتبہ تذکرہ ہوا ہے اس لیے اس کو سورہ نور کہتے ہیں. جی سلیبس میں تھا اس. ماشاء اللہ. چلے صحیح جواب دے کر ٹیم بی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملیں گے. ہاں یہ ہے کہ ٹیم اے جواب نہ دے سکی بزر دبا دیا تھا تو اب ان کے 2 پوائنٹ آئے صاحب. معذرت. رول از رول. ہاں ہاں ٹھیک. چلے اب چلتے ہیں 5ویں کوشچن کی طرف. ابھی 4 کوشچن باقی ہے صاحب. جی آپ تھوڑا بزر بھی دبائے اور آنسر بھی جو ہے امید ہے آپ کو آتے ہوں گے. سورہ نمل رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس بار کس نے بزر دبایا؟ ٹیم اے نے دبایا. اچھا چلے جواب دیجیے. نمل چیونٹی کو عربی میں نمل کہتے ہیں اور اس واقعے میں چیونٹی یعنی اس سورے میں چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے سورہ نمل کہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. ٹیم بی نے صحیح جواب دیا. بزر بھی پہلے دبایا تھا اور جواب بھی صحیح دیا تو 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ماشاء اللہ. آخری 3 سوال رہ گئے ہیں. سورہ قصص. جی اس بار ٹیم اے نے دبائیں. جی ٹیم اے جواب دیں. جی سورہ قصص. جی اس کی وجہ رکھنے سورۃ قصص کا کیا کیوں رکھا گیا نام؟ جی جی اس میں چونکہ مختلف انبیاء کرام اس میں مختلف قصے بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام. قارون کا بھی قصہ اس میں ذکر کیا گیا ہے. اس وجہ سے اسی مناسبت سے اس میں واقعہ قصہ اسی وجہ سے اس کی مناسبت سے اسے سورہ قصص کہا جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹیم اے نے صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی اب لاسٹ 2 کوشچنز رہ گئے ہیں. کیا بات. سیکنڈ لاسٹ کوشچن. سورہ حدید. ٹیم اے نہیں میں نے ٹیم اے نے ٹھیک. جی حضرت آپ سوال بھی پورا کریں گے. سورہ حدید کو سورہ حدید کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. حدید عربی میں لوہے کو کہا جاتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوہے کے فضائل پر اس میں ذکر فرمایا ہے اسی وجہ سے اس کو سورہ حدید کہا جاتا ہے. جی ماشاء اللہ صحیح جواب دے کے ابو بکر بھائی نے اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 2 پوائنٹس. اب آخری سوال ہے ماشاء اللہ. لاسٹ میں ٹیمیں آگے بڑھ رہی ہیں. اب یہ لاسٹ سوال ہے. اب دیکھتے اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. جی سوال ہے سورہ لقمان. کس سے دبایا؟ ٹیم اے نے. چلے ٹیم اے نے دبایا یہ سب تو ٹیم اے کو موقع ملے گا. جی سوال بھی پورا کریں گے. سورہ لقمان کو سورہ لقمان کیوں کہا جاتا ہے؟ جی اس میں ایک اللہ کے جلیل القدر ولی سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اسی مناسبت سے اسے سورہ لقمان کہا جاتا ہے. جی ماشاء اللہ صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ٹیم اے اور ٹیم بی کا اسکور دکھایا جائے.
جی چاروں سیگمنٹ اینڈ ہو چکے ہیں. اللہ اللہ ماشاء اللہ, یہ کوئی پری پلان نہیں تھا, آپ کے سامنے ہے, سب نیچرلی ہو رہا ہے ماشاء اللہ. انہوں نے پروف کر دیا کہ ہم سب برابر ہیں ماشاء اللہ. وی آر ایکول الحمدللہ. دعوت اسلامی میں الحمدللہ سب ایکول ہے. ویسے جو ہے وہ ہو سکتا تھا کہ 2 پوائنٹ 4 پوائنٹ سے آگے پیچھے ہو جائے, بٹ یہ نیچرلی ہو گیا کہ دونوں ٹیم کے اسکورس لیول ہو گئے, تو ٹائی ہو گیا ہے. اب اس پہ ہم کوئی ٹائی بریکنگ سیگمنٹ نہیں لیتے, کل ٹائی واپس ہو آ گیا. جائے گی. جی کل واپس تشریف لے آئے, آپ ہی کا FGN چینل ہے, آ جائے ماشاء اللہ. ناظرین بھی آپ کو بار بار دیکھیں گے, بار بار مزہ آتا رہے گا انشاءاللہ. میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کی واپسی جو ہے وہ عید میں ہو رہی ہو تو جو ہے وہ پھر ہم عید کے پروگرام میں بھی ایسا کچھ کریں گے انشاءاللہ, اگر آپ تشریف لا رہے تو. لبیک. جی مدینے سے. چلے ماشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام اینڈ ہوا, اور ممبئی میں سحری کے لیے جو ہے وہ بہت کم وقت رہ گیا ہے, اور بڑا مزہ آیا آج ہمارے حاجی صاحبان کے ساتھ میں. آخری کلوزنگ میں 2 سینٹنس جو ہے وہ حاجی امین بھائی سے لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پروگرام ہو رہا ہے, یہاں جتنے بیٹھے ان کو تو علم مل رہا ہے, جی سمجھنے کو سننے کو مل رہا ہے. لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہیں گے, قیامت تک یہ چلتا رہے گا, اور آنے والی نسلیں بھی اس سے سیکھے گی. تو یہ ایسا علم عطا کرنے کا آسان ذریعہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ دور میں علم کو اتنی آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچائے. الحمدللہ آج کتنا کچھ سیکھا ہمارے ناظرین نے. جی الحمدللہ. تو اور پھر اس کے ساتھ IQ بھی ہماری ہائی ہوتی ہے, ہمارا ٹیلنٹ بھی بڑھتا ہے. ایک بادشاہ کے دربار میں ایک بندہ آیا, اس نے کہا, وہ کپڑے ویسے سادے وادے پہنے تھے, کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. تو اس نے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں کہ مجھے آپ کے یہاں جاب چاہیے, مجھے آپ جاب دے دیجئے. تو بادشاہ نے کہا تو کیا جاب کرے گا؟ تو بولا مجھے تو آپ کا مشیر کی جو ٹیم ہے اس میں چاہیے. بولے میرے مشیر کی ٹیم میں تو رہے گا, تو انٹلیکچوئل کلاس کا اتنا ہے. تو بولے آپ کو چاہے تو امتحان لے لو میرا. تو جو بادشاہ کی ٹیم میں جو خاص وزیر خاص تھا, جو مشیر خاص تھا, وہ مشیر خاص آگے آیا. کہا اچھا اتنا ٹیلنٹ ہے تمہارے میں؟ بولے امتحان لے لو. تو اس نے کہا کہ بتاؤ ابھی اسی وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے تم بتا دو. اللہ اکبر. ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ تم بتا دو. تم اتنے انٹلیکچوئل کلاس کو اپنے آپ کو مانتے ہو نا, کہ چیزوں کو سمجھنے میں اپنے آپ کو ماہر بتاتے ہو کہ میں چیزوں کو سمجھنے میں ماہر ہوں, تو بتا دو. تو اس نے کہا وہ تو بہت سمپل ہے, آپ کے دل میں چل رہا ہے کہ بادشاہ ہمیشہ خوشحال رہے, ان کی بیماری جو ہے وہ چلی جائے, ان کے ہمیشہ تندرست رہے, ان کے خزانے بھرے رہے, ان کی شہرت کے ڈنکے بجتے رہے, اور ان کے جو ہے جلوے پوری دنیا میں عام ہوتا جائے. یہ ہر ٹائم سوچتے رہتے ہو, آج بھی یہی سوچ رہے ہوں گے. اب وہ کیا تھوڑی بولے گا. جی جی جی. تو یہ اس کو بولتے ہیں IQ, اس کو بولتے ہیں انٹیلیجنٹ, کہ جو ہے چیزوں کو سمجھ جائے. ماشاءاللہ. تو اس پروگرام کے ذریعے سے ماشاءاللہ ناظرین کو اپنی IQ لیول بھی بڑھانے کا موقع, اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. جو سامنے دکھتا ہے آج کے دور میں وہ نہیں ہوتا زیادہ تر. جی تو ہمیں وہ دیکھنا ہے جو حقیقت ہے. جی ماشاءاللہ. اور اس کے لیے مدنی ماحول جو ہے درکار ہے. الحمدللہ الحمدللہ. FGN چینل بھی یہ ماحول آپ تک پرووائڈ کر رہا ہے. تو کل بھی بچوں کے لیے ایکٹیویٹی ہے کہ روزہ رکھ کر اور 313 مرتبہ درود پڑھ کر آپ کو ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے. ماشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اینڈ ہوا, بڑا مزہ آیا. بہت شکریہ آپ سب ناظرین کا. آپ بھی اپنی سحری مکمل کریں, اگر وقت باقی ہے تو. ممبئی میں ابھی سحری کا وقت جاری ہے اور ہم نے سحری کرنی ہے. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے.